میں فروعی مسائل میں غلو کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں جو رفع الیدین کرتے ہیں نا ان سے کہتا ہوں کہ نہ کرنے والوں کے دلائل بھی کمزور نہیں ہیں، ان کو بھی مان لو۔ یہ بھی غلو ہے کہ ایک طرف کے دلائل کو تو مان رہے ہو، دوسرے کو بالکل لفٹ ہی نہیں کراتے۔ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے نا، اس کے نیچے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفع الیدین کرنا یہ قول اہل علم میں بعض صحابہ کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اہل علم میں بعض صحابہ۔ جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی قول بہت سارے صحابہ کا ہے اہل علم۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ قول اہل علم میں بہت سے صحابہ کا ہے، اور کمال کی بات یہ کہ جب رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہی قول بعض اہل علم صحابہ کا ہے تو ان صحابہ کے نام بھی ہائی لائٹ کیے ہیں۔ لیکن جب یہ ذکر کیا رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث تو نیچے لکھا ہے کہ یہ بہت سارے صحابہ کا قول ہے، ان کے نام ذکر بولو بھائی نہیں کیے۔ اس لیے کہ جو چیز متعین اور محدود ہوتی ہے اس کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ان کے علاوہ جو تھے وہ سب کیا تھے، بولو بھائی نہیں کرنے کے قائل تھے۔ ایک میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ بخاری میں ایسی حدیث بھی ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا۔ اب یہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ نبی نے رفع الیدین آہستہ آہستہ ترک کیا ہے۔ آہستہ آہستہ کیا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث جس کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے، اس میں آتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرتے تھے مگر آخر عمر میں ترک کیا ہے، کیونکہ ہمیں جو رفع الیدین کی حدیثیں ملتی ہیں ان میں یہ بھی ملتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان کیا، جس کو سب مانتے ہیں کہ وہ آپ نے بولو بھائی چھوڑ دیا۔ یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ سلام کے وقت بھی رفع الیدین تھا، لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام سلام کے وقت رفع الیدین کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح تم ہاتھ ہلا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز میں سکون پیدا کرو۔ یہ کون سا رفع الیدین تھا؟ سلام کے وقت۔ اس پہ یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی اس کا تو سلام سے تعلق ہے نا، اس کا عام رفع الیدین سے تھوڑی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے سلام کے وقت رفع الیدین خود سے شروع کر دیا ہو نبی کو دیکھے بغیر؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا پہلا عمل سلام کے وقت رفع الیدین بھی بولو بھائی تھا، جو نبی نے ترک کر دیا، لیکن بعض صحابہ کرتے رہے تو آپ نے ان کو منع کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کام نبی نے خود کیا ہو تو نبی اس پر تنبیہ اتنے سخت الفاظ سے نہیں کر سکتے۔ بالکل درست ہے، نہیں کر سکتے بشرطے کہ نبی اس پہ قائم ہو، لیکن نبی نے جب ترک کر دیا ایک عمل تو پھر اتنے سخت الفاظ سے اس پہ تنبیہ ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، سنن نسائی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ بخاری ہی کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا، صحابی رکوع سے اٹھتے ہوئے ذکر نہیں کر رہے۔ اس سے پتہ اچھا حدیث میں آتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بھی کیا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔
لیکن صحیح حدیث میں یہ بھی ذکر ہے, رکوع میں جاتے ہوئے کا ذکر ہے, رکوع سے اٹھتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو اٹھتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے اس کی علامت ہے کہ اٹھتے ہوئے آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا. جیسے دو سردوں کے درمیان چھوڑا ہے, ایسے ہی رکوع میں جاتے ہوئے تو کیا, اٹھتے ہوئے آپ نے کیا کر دیا؟ بولو بھائی, چھوڑ دیا رفع الیدین. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا, اٹھتے ہوئے نہیں کیا, تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ نہیں کیا, ہو سکتا ہے کیا ہو, صحابی نے بیان بولو بھائی نہ کیا ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابی اگر کہیں بھی پوری نماز میں رفع الیدین کا تذکرہ ہی نہ کرتے تو ہم کہتے سرے سے انہوں نے رفع الیدین کے مسئلے کو فوکس ہی نہیں کیا. وہ ایک جگہ ذکر کر رہے ہیں اور ایک جگہ نہیں کر رہے. بھائی یا تو سب جگہ ذکر کرتے یا سب جگہ چھوڑتے. ایک جگہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اٹھتے ہوئے ذکر نہیں کر رہے, اس کی علامت ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا, اٹھتے ہوئے نہیں کیا. تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے کرنا سب بھی ثابت ہے, اور یہ بھی ثابت ہے کہ تیسری رکعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام کیا تو صحابی نے رفع الیدین کا تذکرہ نہیں کیا, جبکہ دوسرے مقام پہ کیا ہے تذکرہ. تو یہ جو صحابی تذکرہ کرنا چھوڑ رہے ہیں, پوری نماز میں ہی نہ کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہی نہیں ہے. ایک جگہ کر رہے ہیں, ایک جگہ نہیں کر رہے, اس کی علامت ہے کہ اس جگہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری بات, پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا رفع الیدین کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں, اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے. جس رفع الیدین کے یہ حضرات قائل ہیں اس کی حدیثیں بہت کم ہیں, باقی ساری حدیثیں ترک کرنے کی ہیں. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ نبی نے رفع الیدین ترک کیا ہے. اب بالکل لاسٹ والا عمل, بالکل آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کا دعویٰ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تمام جگہوں پہ آپ نے رفع الیدین بالکل آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا. اس ترک کی لوگ کہتے ہیں صراحتاً دلیل دکھاؤ. یاد رکھو مدعی کے ذمے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے, آپ کی مرضی کی دلیل پیش کرنا مدعی کے ذمے نہیں ہے. وہ دلیل صحابہ کا اور تابعین کا عمل ہے کہ صحابہ اور تابعین میں اکثریت رفع الیدین ترک کیا کرتے تھے. اگر نبی کی آخری نماز رفع الیدین والی ہوتی تو یہ صحابہ اور تابعین کی اکثریت وہ رفع الیدین کرنے والی ہوتی, نہ کرنے والی نہ ہوتی. دوسرا, ہم جن صحابہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کے بھی قائل تھے, وہ ان سے ترک بھی منقول ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین نہ کرنے والوں کو کنکری مارتے تھے, لیکن آپ سے رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت. بعض حضرات یہ کہتے ہیں یہ نہ کرنا اس لیے تھا عبداللہ بن عمر کا کہ بیان جواز کے لیے, کہ یہ بھی جائز ہے, فرض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی رائے تبدیل ہوئی ہے, کیونکہ اگر بیان جواز کے لیے رفع الیدین ترک کرتے تو ابتدا میں نہ کرنے والوں کو کنکریاں بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں مارتے. ایک طرف تو کنکری مار رہے ہیں جو رفع الیدین نہیں کر رہے, اور پھر خود ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جو رفع الیدین کے بغیر ہے. تو اس کا مطلب آپ کی رائے کیا ہوئی ہے, چینج ہوئی ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے. بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے. ہم کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز فالو کی جس میں ہر مقام پہ کیا ہو رہا ہے, رفع الیدین ہو رہا ہے, لیکن آپ اس کو نہیں لے رہے. تو دو بہت مضبوط دلیل ہیں امام ابو حنیفہ کی, جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ کی جو آخری نماز تھی وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے رفع الیدین ترک کر دیا تھا. ایک زبردست دلیل امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول, جو تبع تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں, صحیح سند سے ثابت ہے یہ قول, کہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں پایا. آج لوگ مکہ مدینہ کے حوالے دیتے ہیں نا کہ حرم میں مدینہ میں بھی رفع الیدین ہوتا ہے, مکہ میں بھی ہوتا ہے.
ہم کہتے ہیں کہ مدینہ اگر لینا ہے تو امام مالک کے دور کا مدینہ وہ آج کے مدینے سے زیادہ بہتر ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری نماز کو بولو بھائی فالو کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سب سے آخری نماز اہل مدینہ نے. اسی وجہ سے امام مالک کے دونوں قول ملتے ہیں, کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی. دونوں قول امام مالک سے منقول. میں بھی اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ راجح قول کیا ہے, بڑی لمبی چوڑی بحث ہے, لیکن اتنی گواہی تو مل گئی. اور یہ آج کا مدینہ نہیں, تابعین تبع تابعین کا دور ہے. تو یہ ساروں نے کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ ہے بھائی, ان کے سامنے یہ حدیثیں نہیں تھیں؟ تو عمل سے بھی پتہ چلتا ہے. اسی طرح دوسرا علم کا بڑا مرکز تھا کوفہ, جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے گئے تھے, اور وہ دار الخلافہ بنا تھا, کیپٹل بنا تھا مسلمانوں کی خلافت کا. حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام علم میں باقی صحابہ سے صرف زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فوراً لوگ کہتے ہیں تمہارا دین کوفہ سے آیا ہے اور ہمارا مکہ مدینہ سے آیا ہے. یہ اس قسم کے تانے بھی لوگ دیتے ہیں. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کوفہ سے کتنا دین آیا ہے. صرف ہمارا نہیں آیا, آپ کا دین بھی کہاں سے آیا ہے؟ کوفہ سے آیا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ذکر کی ہے, اس کے نیچے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے. فرمایا ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ حدیث کے سارے راوی کہاں کے ہوں؟ کوفہ کے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ حدیث کے سارے راوی کہاں کے ہوں؟ مکہ مدینہ کے. تو علم حدیث کہاں سے آیا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی جان؟ کوفہ سے. تین علم ہیں, قرآن, حدیث اور فقہ. قرآن تو قرآن ہے, حدیث حدیث ہے. فقہ کا مطلب قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں اس کو فقہ کہا جاتا ہے. قرآن کہاں سے آیا؟ یہ جو ہم قرات کر رہے ہیں نا, 7 متواتر قراتیں ہیں نا, سب سے مشہور قرات بروایت حفص عن عاصم ہے, اور یہ کہاں کے تھے؟ کوفہ کے. قرآن جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں مشہور ہوا وہ کہاں کا ہے؟ کوفہ کا ہے. نہیں آ رہی بات؟ اس کے بعد حدیث. حدیث کی سندوں میں جو راوی ہیں, باقی راویوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو سب سے زیادہ راوی کہاں کے ہیں؟ کوفہ کے ہیں. امام بخاری یہ تمام چیزوں کے ریفرنس میرے ذمے ہیں. اگر کوئی مجھ سے, میں ریفرنس اس وقت دوں گا جب کوئی انکار کرے ان میں سے کسی چیز کا. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی کہے کہ مفتی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے غلط بیانی سے کام لیا ہے, میں پھر ریفرنس دوں گا آپ کو, وہ کلپ بنائے پہلے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں علم حدیث کے لیے اتنی دفعہ مکہ گیا, اتنی دفعہ مدینہ گیا, اتنی دفعہ دمشق گیا, اتنی دفعہ فلاں جگہ گیا. کوفہ کتنی دفعہ گیا؟ لا احصی, میں اسے شمار نہیں کر سکتا. تو کوفہ میں اگر علم نہیں تھا تو سب سے زیادہ امام بخاری کو علم حدیث کے لیے کوفہ جانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ تو علم حدیث راوی بھی سب سے زیادہ کوفہ کے ہیں. تیسری چیز ہے فقہ. قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے ہیں نا, اجتہاد کیا گیا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کے فتاوی اور اس صحابی کے شاگردوں کے فتاوی اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنے عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگردوں کے فتاوی مشہور ہوئے. فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ قرآن حدیث سے مسئلہ نکال کے لوگوں کو بتانا, تو فتاوی. اور عبداللہ بن مسعود کہاں کے تھے؟ بولو نا بھائی جان, کوفہ کے تھے. اور وہ بھی رفع الیدین کے قائل, بولو بھائی, نہیں تھے. انجینئر نے دعویٰ کیا ہے کہ ترمذی کی جو حدیث ہے نا, کوئی اس کو صحیح ثابت کر کے دکھا دے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. انہوں نے نبی کی نماز بتائی نا, لیکن جب ثابت کرنے کے لیے بلاؤ تو محترم چیلنج کر کے پتلی گلی سے ان کے بہت سارے چیلنج ایسے ہیں جو انہوں نے کیے اور گھننے بن کے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. دعویٰ کیا اور ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو گئے, موضوع ہی چینج کر دیا. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں جا کے یہ سوال پوچھو پرچی پہ. میں نے ایک صاحب سے کہا جو انجینئر صاحب کے شاگرد تھے, میں نے کہا یہ پرچی پہ سوال اس سے لکھ کے پوچھو. انہوں نے کہا پرچی وہ
وہ جو وہیں سے کمپوز ہوگی نا وہی پڑھنے کی اجازت ہے. خود سے کسی کو پرچی پڑھنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے, نہ سامنے بیٹھنے کے لیے, نہ ہمارے مطلب کی پرچی نہ وہاں کوئی پڑھنے کے لیے تیار ہے کہ بھئی آپ نے چیلنج کیا ہے, اب اس کو قبول تو کرو نا, اس کا جواب تو دو. تو خیر, اور حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود, مسروق الاجدع بہت بڑے تابعی ہیں, بخاری کے راویوں میں سے ہیں, حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا علم اللہ نے 6 صحابہ کو دیا اتنا کسی اور کو نہیں دیا, جن میں خلفائے راشدین اور عبداللہ بن مسعود اور معاذ بن جبل تھے یا جابر بن عبداللہ تھے, ان دونوں میں سے کسی ایک کے نام میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے مجھے. فرمایا ان 6 کے علوم کو اللہ نے بند کیا ہے علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما, کیونکہ حضرت علی نے 4 خلفاء کا زمانہ پایا, بچپن میں اسلام قبول کیا, تو کم عمری میں انسان کو سیکھنے کا موقع بولو بھائی زیادہ ملتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود بھی بچپن میں ہی یعنی بہت کم عمری میں مسلمان ہوئے, تو ان دونوں اصحاب کو علم سیکھنے کا موقع دوسرے صحابہ سے زیادہ ملا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کان اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم, عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد نماز میں رفع الیدین بولو بھائی نہیں کرتے. میں مانتا ہوں کہ رفع الیدین کی دلائل بھی ہیں, ہم تو معتدل رائے رکھتے ہیں, ہم اس معاملے میں اہل حدیث کو گمراہ نہیں کہتے, لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یا جو ہزاروں بڑے بڑے فقہا اور یہ جو صحابہ یہ آپ ان سے زیادہ علم حدیث جانتے ہو اور پھر اپنی رائے کو آپ زبردستی تھوپنے کی کوشش کرتے ہو, تو بھائی یہ اعتدال کا راستہ نہیں ہے. یہ وہ اعتدال نہیں ہے جس کو قرآن میں بیان کیا گیا کہ یہ امت کیا ہے, معتدل. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ کی ویسے بھی عادت ہے کہ احادیث میں جو حدیث قرآن سے زیادہ میچ کرتی ہے وہ اس کو لیتے ہیں. آپ ان کی رائے کا احترام کریں, اگر آپ ان کی رائے سے متفق نہیں ہیں نہ مانیں, لیکن اگر آپ یہ کہو گے کہ آپ میری نماز کو خلاف سنت ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو بھائی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. فنٹر دنیا میں صرف آپ ہی نہیں ہو کہ آپ کو عشق مصطفیٰ ہے, باقی سارے جو ہے نا وہ ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہیں. ہم اب امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں علی وجہ البصیرہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا علم آپ کے علم سے کروڑہ گنا زیادہ, انہوں نے تابعین کا دور دیکھا ہے, آپ نے آج کا دور دیکھا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نا من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تم میں اتباع کرنا چاہتا ہے تو ان کی کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں, زندہ لوگوں پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے.